औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करना है हमने कहाँ से? जुमला फेलिया में मुरक्कबाते नाक़सा का इस्तेमाल। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको एक यहाँ पे मैंने ये छुड़वाया था, अभी मैंने आपको लिखवाया नहीं है क्योंकि लेक्चर नंबर 45 पे भी हम पहुंचे नहीं है। फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसके साथ ये लिखवाऊंगी जब आपको थोड़ी सी चीज समझ भी आ जाएगी। आगे हमने करना है जी जुमला फेलिया में मुरक्कबाते नाक़सा का इस्तेमाल। 4 मुरक्कबाते नाक़सा हैं। 3 इशारी, तौसीफी और इजाफी जो है वो फाइल और मफूल दोनों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मुरक्कब जारी का वही काम है जो जुमला फेलिया में था। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल है, सबसे पहले किसकी? मुरक्कब इशारी की बतौर फाइल एक में हमने इस्तेमाल किया है और एक में उसको मफूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, नोट करते जाएं। जो नोट कर ले वो हैंड रेस कर दे ताकि फिर हम आगे चलें। इसी तरह दो दो तीन तीन दो मिसालें हम लिखते जाएंगे सबकी बतौर फाइल और बतौर मफूल। 3 जो कि फाइल और मफूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और मुरक्कब जारी जो है वो मुतल्लिक बनकर आता है। जी, जो करता जाए वो हैंड रेस करता जाए ताकि मुझे पता चले। जी, फिजा और उम्मे ईमान, आप दोनों का मैं वेट कर रही हूँ। आयत ने तो मेरे ख्याल पहले हैंड रेज किया हुआ था, उसने मेरे ख्याल कर लिया हुआ है। फिजा आप रह गए हो बेटे।
अच्छा जी, फिल्जा का भी हो गया। चलो जी, नेक्स्ट आपकी। नेक्स्ट में हमारे पास आ गई जी मिसालें। सबसे पहले मुरक्कबे तौसीफी की, बतौर फाइल इस्तेमाल हुआ। दूसरी वाली एग्जांपल में मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नंबर 2 एग्जांपल जो मुरक्कबे तौसीफी की लिखी हुई है, इसका कोई उर्दू ट्रांसलेशन मुझे करके देगा? जो भी बताना चाहे वो माइक अनम्यूट करके बता दे। मैम रिपीट करेंगे प्लीज। नंबर 2 जो एग्जांपल लिखी हुई है ना मुरक्कबे तौसीफी वाली, जी जी। आमिला अमलन सालिहन, इसका उर्दू तर्जुमा। अमल करने वाले ने नेक अमल किया। अमल आमिला अमल करने वाला आएगा। फेल माजी के अमल। बारे में, फेल माजी है। उसने उसने नेक अमल उसने, किया। उसने उसने नेक अमल किया, बिल्कुल सही। आमिला, उसने किया, ठीक है। अमलन, क्या किया? अमल, यानी नेक अमल, सॉरी अमल किया। उसने अमल किया यानी कोई काम किया। कैसा काम किया? सालिहन, उसने एक नेक काम किया। अच्छा जी, उसके बाद है जी मुरक्कबे इजाफी की। मुरक्कबे इजाफी की मैंने 2 से ज्यादा एग्जांपल यहाँ पे रखी हैं। क्यों? क्योंकि मुरक्कबे इजाफी में हमारे पास पेचीदा मुरक्कबे इजाफी भी आता है। मुरक्कबे इजाफी में हमारे पास ज़माइर का इस्तेमाल भी आता है। तो वो इस वजह से मैंने बतौर फाइल, पहली एग्जांपल जो है उसमें मुरक्कबे इजाफी में ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा वाला जो है वो सिंपल सादा मुरक्कबे इजाफी है। लेकिन दोनों में मुरक्कबे इजाफी फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर किसी ने कुछ सवाल करना है तो वो माइक अनम्यूट करके कर सकता है, ठीक है जी। किसी ने कोई सवाल करना है तो वो माइक अनम्यूट करके कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम। आज बाकी समझ में ये उसकी कि वालेकुम अस्सलाम जी। साइड कौन सी साइड, मतलब इससे पहले कितनी ये साइड्स नंबर गुजर गई? 1, अच्छा नंबर एक ही है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ठीक है। एक गुजर गई है, ये दूसरी है। अच्छा बस दूसरी है, ठीक है ठीक है। हाँ ये दूसरी है, ये पहली थी। आप इसमें छोड़ दें 1 2 3 4 5 लाइंस छोड़ के आप नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। ये फिर मैं ग्रुप में भेजूंगी ना, वहां से आप देख लीजिएगा इसको, फर्स्ट स्लाइड को। ठीक है ठीक। ठीक जी। किसी ने भी कोई सवाल पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि मुरकबात नाक़िसा जो है वो जब हम इस जुमला इसमिया में कर रहे थे तब भी कुछ मसले पैदा कर रहे थे, तो अभी भी मसले स्टिल उनके कायम दायम में, तो ये मसले चलते रहेंगे। तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है इसी दौरान, वो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा ये जो मुरक्कब इजाफी है ये बतौर फाइल हम्म, ही है, मफूल? दोनों बतौर फाइल हैं। नहीं, अब ये दोनों एग्जांपल बतौर फाइल की हैं। ओके ओके। हम्म, देखिए ना, नसरा रब्बू का क्या इसका उर्दू में तर्जुमा होगा? तेरे रब ने न, तेरे नब ने हम्म, मदद की। तेरे रब ने मदद की। और इसी तरह मरीदा वलादा महमूदिन, इसका तर्जुमा क्या होगा? महमूद के दोनों लड़के बीमार हुए। हम्म अच्छा मैम, ये जो है सबसे पहली वाली एग्जांपल मुरक्कब तौसीफी हम्म वाली, इस ऐसे भी लिख हम्म सकते हैं ना? क्या? जलसतिल मुअल्लिमातु तुल मुजतहिदतु। लिख सकते हैं, अल लगा के आप लिख सकते हैं। जी जी, तो मैम फिर इन दोनों हम्म के ट्रांसलेशन में कोई फर्क बैठेगा या सेम रहेगा? जी जी जी, फर्क होगा ना। जलसत मुअल्लिमतुन मुजतहिदतुन, हम कहेंगे एक या कोई, एक या कोई का लफ्ज हम लगा देंगे। अभी जो मैंने लिखा हुआ है ना उसमें एक, क्या उसे कहते हैं, मुजतहिदा का मेरे दिमाग से ही निकल गया मीनिंग। मेहनती। 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 मेहनती, एक या कोई मेहनती उस मुअल्लिमा बैठी। लेकिन अगर आप अल लगा देते हैं ना दोनों के साथ, तो फिर एक और कोई का लफज नहीं आएगा तर्जुमे में।
अलमीन आप किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक किसी खास मौलिमा जो कि मेहनती है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और अल नहीं लगा हुआ तो इट्स मीन कि बहुत सी मौलिमात हैं जो मेहनती हैं, उनमें से किसी एक के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है गौसिया? ठीक ठीक ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जो लिखते जा रहे हैं वो जल्दी जल्दी हैंड रेस करते जाएं। इसके बाद एक और स्लाइड है, और हाँ, एक और छोटी सी, अच्छा उस पे कुछ ऐसे नोट है छोटा सा, बस वही। इस टॉपिक की अगली स्लाइड जो है वो आखिरी स्लाइड है, तो फिर इंशाल्लाह। मैम ये जो दूसरा वाला है, इसका इसका हम्म, तर्जुमा है ना कि कुछ नेक अमल किए गए, किए गए कोई नहीं नेक आएगा। अमल किया गया। नो, किया गया क्या मतलब? हम पैसिव वाइज में तो बात नहीं कर रहे हैं। आमिला का क्या मतलब है? अमिला, आमिर अच्छा उसने अमल किया, अच्छा ने अमल किया उसने उसने अमल किया, हाँ। उसने हाँ कोई नेक उसने अमल कोई किया। एक, हाँ कोई नेक अमल किया या एक नेक अमल किया। राइट। ठीक है। हाँ जी, ये करेक्शन भी, ये मेरे जहन में उस वक्त नहीं आया था। किसने बताई थी? उम्मे ईमान ने बताया था। ठीक है ना, तो इसमें चूंकि दोनों में मैंने अल नहीं लगाया हुआ, यानी अगर मैं इसके साथ कर देती हूँ आमिला अल आमला अमल स्वालिहा, ठीक है, अल लगा देती हूँ, तो मैं कहूंगी कि उसने नेक अमल किया, फिर स्पेसिफिक हो जाएगा। हम्म। हाँ जी, हो गई है सबकी? आप मेरा ख्याल गौसिया रह गए थे, बाकी सबके हैंड रेस थे, अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जा रहे हैं। चलें गौसिया, आपका हो गया? जी गौसिया। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा चलें, वैसे ये मैं उस पर भेज दूंगी, ग्रुप में भी भेजूंगी, क्लास एंड ठीक है। होने के बाद ना पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गई दो एग्जांपल बतौर मफूल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुरक्कब इजाफी 3 और 4 में बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ, इसलिए उसका अब कलर चेंज हो गया है, पर्पल कलर का। फतह अल्लाह बाबा रहमती ही, और सरक तुमा कलमा हामिदिन, अल्लाह ने खोला उसकी रहमत का दरवाजा। उसकी रहमत का दरवाजा पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। और दो मिसालें आप जारी की, मुरक्कब जारी जो है वो आपके पास मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल, और इसकी बेशुमार एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ी है। इवन के जो क्यों नहीं हो रही है, लेट हो रही है स्क्रीन शेयरिंग। चलें जी, जो ये नोट करते जाए वो हैंड रेज करते जाएं, और एक छोटा सा एक नोट हमने लिखना है एंड में कि अब तक हमारे पास फिर जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स बन गए हैं।
میم میم جی مجھے یہ بیٹا. بتا، مرکب جانی جو ہے وہ لاسٹ میں ہی آ رہا ہے فی البیتی اور الی قومی، ہوں تو کیا ہوں پاسبل ہے کہ وہ جو ہے فاعل اور مفعول کے درمیان میں بھی آ جائے؟ ہو سکتا ٹھیک. ہے. اس کو میں یوں بھی لکھ سکتی ہوں، دخلت فی البیت فاطمہ و زینب، لیکن چونکہ وہ ہمارے پاس ایک ترتیب ہے تو ابھی ہم اسی میں چل رہے ہیں. آپ کے پاس آگے جا کے یہ چیزیں ڈفرینٹ آئیں گی. جملہ اسمیہ میں ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، سم ٹائمز آپ کے پاس خبر پہلے آ جائے گی، سم ٹائمز آپ کے پاس متعلق پہلے آ جائے گا. وہ کچھ خاص اگزامپلز اس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ یہ چیزیں آئیں گی آپ کے پاس آگے خاص جیسے سیزن آہستہ ہوتی آہستہ. ہے؟ جی جی. وہ کچھ اگزامپلز ہیں، مطلب اس طرح کی اگزامپلز آپ قرآن میں بھی آپ کو ملیں گی. تو جی وہ جی جی جی. عام طور پہ کچھ ایمفسس کرنے کے لیے یا کچھ اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی آہستہ آہستہ نا. تو ابھی اچھا. جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ ذرا اس پہ تھوڑا سا پکا ہو جائے، کانسیپٹ بندے کا بن جائے نا، تو پھر انسان وہ، کیونکہ ایک دم آپ کو ایک چیز بتا دی جائے گی کہ اچھا یہ مبتدا یہ خبر، اور وہیں پہ آپ کو ایک ساتھ یہ ایگزامپل دے دی جائے کہ جی اب جی خبر پہلے آ گئی ہے، تو وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. تو اس وجہ سے پیچھے ہم جو کچھ ہم نے پریکٹس شیٹس کی تھی ان میں اس طرح کی ایگزامپلس تھیں لاسٹ میں، جو کہ میں نے نہیں کروائی تھی اسی وجہ سے کہ ابھی ہم نے وہ چیز نہیں پڑھی. ہاں جی، کس کس کا ہو گیا جلدی سے ہینڈ ریز کر دیں. اچھا جی، لاسٹ میں اب ہم نے نوٹ کیا لکھنا ہے؟ نوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ از اکول ٹو کیا کیا پارٹ ہیں اس کے، فعل پلس فاعل پلس مفعول اور پلس متعلق، جس میں سے فعل اور فاعل جو ہے وہ اس کے مسٹ، ظاہر ہے فعل تو آئے گا اور فعل اسی وقت ہوگا جب اس کا کرنے والا ہوگا، فاعل ہوگا. تو مفعول اور متعلق دو ایسے پارٹ ہیں جو کہ ہر جملہ فعلیہ کا حصہ نہیں ہوتے. نیچے اگزامپل آپ کو دی گئی ہے، یہ قرآن کی سورت نمبر 29، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا اس کا، آیت نمبر 44 ہے یہ. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خلق فعل، اللہ فاعل، سماوات اور الارض مفعول، اور بالحق متعلق. یعنی اس میں آپ کو اس کے سارے پاسبل پارٹس جتنے ہیں سب نظر آ رہے ہیں. ہاں جی، جو یہ کر لیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں، پھر انشاءاللہ ہم کل کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس میں کہ سورہ 3 کو سر ایکسپلین کر رہے تھے، گرامیٹیکل اس کا انالیسز اور پلس ترجمہ. جی ہو گیا. اشال، حفصہ، منال، چلو جی میں ذرا اپنی ویڈیو ریڈی کر لوں اور پھر ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑا تھا، سٹاپ کیا تھا، سر نے یہاں تک کروایا تھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. تو غور و فکر، قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد رزلٹ یہ نکلا کہ ایکچولی التینی والزیتونی یہ بھی جگہیں مراد ہیں، کیونکہ آگے 2 جگہیں ہیں تو گویا 4 جگہیں ہوگی.
اگر چاروں جگہیں ہوگی تو جگہیں مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ انسان کے بہترین ساخت پر ہونے پر قسم کھائی جا رہی ہے. تو گویا یہاں مراد وہ پرسنالٹیز ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کو گواہ بنایا گیا. خاص طور پہ دو کو ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قسم کس بات پہ کھائی گئی؟ لقد آ گیا نا، خلقنا نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی احسن تقویم، احسن تقویم میں. اس کو بھی اسی طرح رہنے دیں، اس پہ تفصیل سے بعد میں کریں گے. تو دیکھیں 4 زور مل گئے زہیب. نمبر 1 قسم، پہلا تو کلام اللہ. نمبر 2 قسم. نمبر 3 لام. نمبر 4 قد. وہی جو میں نے کہا تھا واللہ لقد ذهب الى المسجد. ٹھیک ہے نا، کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھیں خلقنا فعل ماضی، فعل بفاعل، الانسان مفعول منصوب، فی احسن تقویم مرکب جاری متعلق. وہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی تقویم کے معنی یہاں پر ساخت کے کیے گئے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال گرامر سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ ٹھیک ہے نا. انسان بعض اوقات جب انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نا اس دنیا کی زندگی میں، آپ کو روز ہی کسی نہ کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. بجلی خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو بلانا ہے آپ نے، پمپ خراب ہو گیا آپ نے پلمبر کو بلانا ہے. اب مجھے بتائیے آپ کا ایکسپیرینس الیکٹریشین کے ساتھ پلمبر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا سب کو. گھر میں ایمرجنسی ہو اور آپ اسے فون پہ فون کیے جا رہے ہو، وہ کہتا ہے جی میں ابھی آیا. ایسے ہے نا، ابھی آیا جی، آیا جی، بس آگے رستے جہاں جی پہنچ رہے ہیں جی. وہ اس کا رستہ ہی نہیں ختم ہوتا، ہفتے ہفتے گزر جاتے ہیں، رستہ ہی نہیں ختم ہوتا. ایسے. اور پھر دوسرے معاملات آپ دیکھیں، آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے دھوکے ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں یار میں یہاں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. اور سینسٹیو انسان جو ہے نا وہ انسان سے ہی اتنا بدظن ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ کہتا ہے یار یہ انسان میں نا خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے، انسان میں خیر ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کا ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے نا. جب یہ کیفیت ہو نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کون تھے؟ یہ بھی انسان تھے، انسان ہی تھے نا. ان کو گواہی کے طور پہ پیش کیا اور بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. انسان کی بہترین ساخت سے مراد انسان کا وہ روحانی وجود ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس روحانی وجود کو نچلوں سے نچلے میں یعنی اس حیوانی وجود میں ڈال دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یعنی انہوں نے محنت کی، فلہم اجر غیر ممنون، پھر ان کے لیے اینڈ لیس اجر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا. یعنی آپ اگر مجھے دیکھیں تو میں آپ کو بظاہر جو نظر آ رہا ہوں یہ میرا آپ کو ایک حیوانی وجود نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 5 فٹ 10 انچ کا ایک انسان کھڑا ہے آپ کے سامنے، جس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، 1 زبان ہے. ایک وجود اس کے اندر ہے جو روح ہے. ٹھیک، یہ جو حیوانی وجود ہے اور وہ جو روحانی وجود ہے، ان دونوں وجودوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حیوانی وجود کو اللہ نے کس سے تخلیق کیا؟ مٹی سے. مٹی سے تخلیق کیا، لہذا اس حیوانی وجود کی ساری خوراک مٹی میں رکھ دی. مٹی میں ہے نا خوراک اس کی. بچہ شروع میں کیا کھاتا ہے؟ مٹی کھاتا ہے نا. بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ مٹی میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، مثلا پھل، گندم، ٹھیک ہے،
انڈے، آپ کہیں گے انڈے کہاں مٹی سے نکلتے ہیں؟ انڈے تو مرغی سے نکلتے ہیں. تو مرغی کہاں چگتی ہے؟ مٹی میں. بکری، گائے، گوشت کہاں؟ مٹی میں. جانور مٹی میں چلتے ہیں. تو اس کی ساری خوراک اللہ نے مٹی میں رکھ دی. مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں اس کی خوراک رکھ دی، اور جب یہ مرے گا تو یہ وجود کہاں جائے گا؟ مٹی میں. مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں اس کا کھانا پینا رکھ دیا، اور جب یہ ختم ہوا تو مٹی میں واپس بھیج دیا. لیکن وہ جو روحانی وجود ہے اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے. اس کی نور سے ہوئی ہے. لہذا اس کی خوراک بھی نورانی ہونی چاہیے، اور نورانی خوراک اوپر سے آئے گی. اور جب دونوں وجود کٹتے ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے؟ واپس چلا جاتا ہے نا ادھر. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں وجودوں کو ایسے جوڑا ہوا ہے کہ آج تک ڈاکٹرز، بڑی سے بڑی سائنس جو ہے وہ اس بات کو ابھی تک حل نہیں کر سکی کہ کیسے جڑے ہوئے آپس میں. اللہ نے کنیکٹ کر دیا دونوں وجودوں کو. ایسے ہی نا. اب یہ جو حیوانی وجود ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے دن رات اسی وجود کی فکر لگی رہتی ہے. مجھے اسی کی خوراک کی، اسی کی نشو و نما کی. ٹھیک ہے نا. وہ جو روحانی وجود ہے وہ بیچارہ اندر پڑا ہے، اس کی فکر ہے ہمیں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس روحانی وجود کو پالش کرنے کے لیے 1 ماہ کا پروگرام دیا. ٹھیک ہے نا. کس ماہ کا؟ رمضان کا. کہ اس 1 ماہ تم ایک ایکسرسائز کرو. کیا ایکسرسائز ہے؟ کہ صبح سے لے کے شام تک ایک خاص وقت تک اس حیوانی وجود کو کچھ نہ کھانے کو دو، نہ پینے کو دو، نہ اس کی بات مانو. اوکے. جب شام کو یہ مرنے والا ہو نا تو پھر اسے تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، کوئی آنکھیں کھولے گے. اب یہ بیچارہ کمزور ہوگا، اور وہ جو اندر وجود ہمارا دفن ہوا ہے وہ کوئی آنکھیں کھولے گا. اب وہ آنکھیں کھولے گا تو اب اسے خوراک دو. اس کی خوراک کیا ہے؟ قرآن. یعنی تراویح کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے، قرآن سنو، اس کی خوراک اسے پہنچاؤ. اب یہ 29 یا 30 دن اگر یہ تم کام کر لو گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ ماجد صاحب، یہ کمزور ہوگا، وہ نشو نما پائے گا، اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 11 مہینے سکون سے گزر جائیں گے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام شاید پسند نہیں آیا. ہم نے رمضان میں بھی اسی وجود کی فکر کی، روزہ رکھا، لیکن جب افطاری کا وقت آیا تو ایسا کھایا، ٹھیک ہے، ایسا کھایا کہ تراویح پڑھنے کی ہمت ہی نہیں رہی. ایسے ہی نا. یعنی سمپل سی بات ہے. دیکھیں، جو بھی گھر ہو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس گھر میں آپ کو دودھ اور فروٹ رمضان میں لازمی ملے گا، عام روٹین میں چاہے نہ ہو. ایسے ہے نا. خاص خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لال پیلے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے رمضان میں. تو ہم نے اس مہینے کا بھی استعمال نہیں کیا. لہذا رزلٹ کیا نکلا؟ جب رمضان ختم ہوا تو کوئی چینج آئی؟ کوئی چینج آئی؟ کوئی نہیں آئی. ویسے کہ ویسے رہے. حالانکہ کتنا زبردست پروگرام تھا کہ اس حیوانی وجود کو کرو کمزور، اس روحانی وجود کو کرو پالش. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اسی روحانی وجود کی بات کی ہے کہ لقد خلقنا الانسان، انسان ہی ہے نا یہ دونوں وجود کا مرکب. ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، یہ اس کی بہترین ساخت ہے روحانی وجود. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو نچلوں سے نچلے یعنی حیوانی وجود میں ڈال. اسی طرح دیکھیں، آپ کو یہی اسلوب ملے گا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد میں، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں رہتے ہیں یا آپ اس شہر میں حلال کر دیے گئے ہیں. ووالد وما ولد،
والد کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی. اور کس بات پہ قسم کھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کو نکرہ لا کر بتایا گیا، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. کبد کہتے ہیں مشقت کو، اور نکرہ لا کر انتہا درجے کی مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا. اور قسمیں کن کی کھائیں؟ لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں، مشقت تھی کہ نہیں تھی؟ جس کو پروف کیا وانت حل بہذا البلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں. یا آپ نے دین کے لیے جو مشقت اٹھائی اس میں آپ گویا حلال کر دیے گئے ان کے لیے. وہ وہاں پر مکھی مارنے پر تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اذیت دینے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. ووالد وما ولد، اور یہاں پر مراد مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم بھی کھائی گئی. ان کی زندگی بھی دیکھ لیں آپ. مکہ میں جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے ہیں انہیں، تو اس کے بعد مشقت ہی مشقت ہے. اور یہ بات پروو کر رہی ہے کہ ہم نے تو انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اپنی زندگی پہ غور کریں، نظر دوڑائیں. بچپن سے مشقت ہی نہیں ہے؟ کیوں جی؟ چند وہ سال تھے نا جس میں بس کھیل کود میں گزر گیا. اس کے بعد جیسے اسکول قدم رکھا آپ نے، مشقت شروع. اتنا بھاری بیگ، کتابوں کی مشقت، ٹیوشن کی مشقت، ٹھیک ہے، پھر سپارے کی مشقت. جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، آپ کو بڑا بھائی یا والد نظر آتے تھے بڑے، ہم صبح اسکول چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ابھی تک سوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے چھٹی کی تو آپ کو نظر آیا کہ یہ بڑے بعد میں بڑے آرام سے اٹھتے ہیں، تیار چار ہوتے ہیں، کوٹ شوٹ پہنتے ہیں، ٹائی شائی لگاتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں. کیا لائف ہے ان کی. پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے، جب آپ نے پینٹ اور ٹائی لگائی، تو آپ نے کہا کہ نہیں وہی اچھا تھا. تو ایسے ہی نا، مشقت بڑھ گئی. پھر آپ نے سوچا کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شادی ہو جائے گی، گھر بار ہو جائے گا تو کچھ سکون ہوگا. دیکھیں کیسا سکون ہوا پھر. ٹھیک ہے نا، مشقت اور بڑھ گئی. بچوں کی مشقت. پھر آپ نے کہا بچے بڑے ہو جائیں گے، کچھ سکون ہوگا. جب بڑے ہوئے تو اور طرح کی ٹینشن.